السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام پاکیہ قمر ہے۔ میرا تعلق شہر اقبال یعنی کہ سیالکوٹ سے ہے۔ میں بطور استاد، ادب تفال، کہانی نویس، تبصرہ نگار اور مصاحبہ نگاری کے ساتھ ساتھ سرائے اردو پبلیکیشن میں CEO کے طور پر بھی کام کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ سہ ماہی سرائے اردو میگزین کی سب ایڈیٹر ہوں، جبکہ سہ ماہی باغیچہ اطفال میں بطور معاون خصوصی اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ مختلف تنظیموں کے تحت بہت سے ایوارڈ، سرٹیفکیٹ اور گولڈ میڈل بھی حاصل کر چکی ہوں۔ تو جناب، یہ تو تھا میرا ایک مختصر سا تعارف، اور آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ادب طفال اور اردو زبان کا فروغ ہے۔ اس حوالے سے میں آج آپ سے بات کروں گی اور ہم اس حوالے سے اس موضوع پہ تیر حاصل گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ادب طفال کا تعارف جو ہے نا وہ کروانا چاہوں گی۔ جیسے کہ آپ کو نام سے ہی معلوم ہے کہ ادب طفال جو ہے وہ ادب کی ہی ایک صنف ہے، اور جس کو خصوصی طور پر بچوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم آسان الفاظ میں بات کریں تو یہ بچوں کی ضروریات کو ذہن میں رکھ کر تخلیق کیا گیا ادب ہی ادب طفال کہلاتا ہے۔ دنیا ادب میں ادب طفال کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا۔ اس کے بعد تقریباً ہر زبان میں اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور یہ روایت مضبوط و مستحکم ہوتی ہی چلی آ رہی ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ ہماری قومی زبان ہے، اور بچپن سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے آج تک اردو زبان کو وہ عزت و احترام حاصل نہیں ہو سکا جو اس کو ملنا چاہیے تھا۔ اور یہ ایک زبان بلکہ ایک ملک کے حصول کے لیے سب سے بڑی تحریک بھی بنی تھی۔ اسی زبان کی بدولت ہندوؤں اور انگریزوں سے ایک مملکت کے خواب کی تعبیر بصورت پاکستان سامنے آئی کہ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر رہنماؤں نے اسی زبان میں الگ وطن کے حوالے سے پیغام برصغیر کے مسلمانوں کو دیا، جس نے محض 7 سال کے قلیل عرصے میں ایک ریاست کے قیام کو ممکن بنا دیا تھا۔ یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک آزادی کے دوران محسوس بھی کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو متحد کرنے میں اردو ہی ایک ذریعہ اور مؤثر ہتھیار ہے، اور آپ خود بھی اردو بولنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح مسلم لیگ کے ایک اجلاس جو کہ دلی میں ہو رہا تھا، اس میں فیروز خان نون نے اپنی انگریزی تقریر شروع کی تو ہر طرف اردو اردو کے نعرے لگنے لگے۔ انہوں نے مجبور ہو کر اردو میں کچھ جملے کہیں، پھر انگریزی میں بولنا شروع کر دیا تو دوبارہ سے اردو کے نعرے جو ہیں وہ بلند ہوئے۔ تب فیروز خان نون نے کہا کہ مسٹر جناح بھی تو انگریزی میں تقریر کرتے ہیں۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ حضرت قائد جو تھے یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ فیروز خان نے میرے پیچھے پناہ لی ہے، لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کی زبان اب سے اردو ہی ہوگی۔ بالکل اسی طرح کہ کسی بھی زبان کے فروغ میں ادب طفال اہم کردار ادا کرتا ہے کہ بچے جب کسی زبان سے واقف ہوتے ہیں تو اس زبان کی بقا کو خطرات لاحق نہیں ہوتے ہیں، کہ وہ جب بولنا سیکھتے ہیں تو پھر وہ معدوم نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ جب وہ بار بار ایک ہی زبان بولتے سنتے پڑھتے ہیں تو وہ زبان کبھی بھی مرتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، قائم و دائم رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے ماں سوائے چند اداروں اور شخصیات کے دیگر احباب نے سرکاری سطح پر اردو کو نافذ کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے ہیں۔ یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ بچوں کے ادب کو قیام پاکستان کے بعد اتنی اہمیت حاصل نہیں ہوئی جتنی کہ ہونی چاہیے تھی۔ اسی وجہ سے اردو زبان آج بھی زیادہ تر بولی جاتی ہے، لیکن ملک بھر میں آج بھی کئی احباب درست اردو لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف انگریزی دفاتر میں استعمال ہونے والی اگر زبان کو دیکھیں تو جو دفتر ہیں وہاں پہ اردو کی بجائے انگریزی جو ہے اس کو انٹرنیشنل لینگویج قرار دے دیا گیا ہے۔ دفتروں میں اردو کی بجائے انگریزی زبان کو نافذ کیا گیا ہے۔ بچوں کو رسائل پڑھنے سے نئے الفاظ کا پتہ چلتا ہے جسے وہ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور یوں ان کا ذخیرہ الفاظ جو ہے اس میں وسعت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ انگریزی بین الاقوامی طور پر بولی پڑھی اور سمجھی جاتی ہے، اس لیے اس سے واقفیت ضروری ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ضروری ہے کہ بچوں کو جب تک ہم اپنی قومی زبان میں تعلیم نہیں دیں گے تب تک وہ بھرپور انداز میں کچھ نہیں سمجھ سکیں گے، اور نہ ہی زندگی میں بھرپور کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ آج کے بچوں کو کہانیوں اور مضامین کی صورت میں اپنی زبان سیکھنے کی جانب مائل کرنا چاہیے۔ والدین بچوں کو اردو زبان کے رسائل سے زیادہ انگریزی رسائل پڑھنے پر مائل کرتے ہیں تاکہ ان کی انگریزی میں قابلیت جو ہے وہ بڑھ سکے، اور حالت یہ ہے کہ کئی نوجوان اردو میں ملازمت کی درخواست لکھنے سے قاصر ہیں۔
حالانکہ یہ ایک المیہ ہے اور نہایت شرمندگی کا باعث ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بچپن میں اردو زبان میں مواد کو نہیں پڑھا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کی توجہ اردو سیکھنے، پڑھنے یا لکھنے پر نہیں مبذول کرائی جاتی، جس میں اساتذہ کا کردار بھی اہم ترین ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک المیہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ایک زہر قاتل بھی ہے کہ ہم اپنی زبان کو چھوڑ کر دوسری جو دیگر زبانیں ہیں ان کو سیکھنے کی جانب انتہائی توجہ دیتے ہیں اور اپنی زبان کو بہت پیچھے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب بچپن سے ہی ایک بچے کو اس کے ادب کے ذریعے، اس کی کتابوں کے ذریعے اس کی اپنی زبان سے ہی دور کر دیا جائے گا، تو وہ بچہ بڑا ہو کر کیا چیز اس کی سامنے آئے گی، اس کی شخصیت کس قدر متاثر ہوگی۔ جتنی زیادہ محنت ہم انگریزی زبان کو سیکھنے کے لیے کرتے ہیں نا، اس سے بہت کم وقت میں ہم اردو کو سیکھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک قوم کی شناخت بھی ہے کہ ملک کے سب حصوں میں اس کی بدولت بات چیت کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جب سے پاکستان بنا ہے، یعنی کہ 1947 سے آج تک ہم اسی کشمکش میں ہیں کہ انگریزی اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں یا پھر اردو اسکولوں میں تعلیم دلوائیں کہ بچوں کو پھر نوکریاں اچھی تب ملیں گی جب وہ انگریزی سے بخوبی واقف ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمیں میسر تحریک چلانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ادب تفعال کے ذریعے انقلاب لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم آج کے نوجوانوں کو، نونہالوں کو اپنی زبان سے محبت کرنا سکھائیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہوگا جب ہمارے بچے قومی زبان میں نہ صرف تعلیم حاصل کریں گے بلکہ نوکریاں بھی اسی زبان کے تحت دیے گئے امتحانات کے ذریعے حاصل کر پائیں گے۔ جب وہ اس بات سے واقف ہو جائیں گے کہ اردو اور اس ملک کا حصول کتنا اہمیت کا حامل ہے، تو وہ سب مل کر اس کے نفاذ کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو رسائل اور کتب پڑھنے پر مائل کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنی قومی زبان میں اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی بآسانی کر سکیں۔ اس حوالے سے نجی اور سرکاری اداروں کے سربراہان کو چاہیے کہ وہ ادب تفعال قلمکاروں کو مدعو کریں اور بچوں کو اردو زبان میں کہانیاں اور مضامین سنوائیں تاکہ ان میں بھی اردو لکھنے، بولنے یا پڑھنے کا جذبہ بیدار ہو سکے۔ پاکستان میں ادب تفعال قلمکاروں کو، خاص کر جو اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان پر اس وجہ سے بھی خاص توجہ نہیں دی جاتی ہے کہ وہ اس ملک کے بچوں کو اردو زبان و ادب سے واقف کرنے کے ساتھ ساتھ اردو سے گہری محبت بھی پیدا کرنے میں اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ سرکاری اداروں کو ادب تفعال ادیبوں کی سرپرستی کرنی چاہیے جو کہ اردو زبان کی ترویج و ترقی بنا کسی صلے کے کر رہے ہیں۔ کسی بھی زبان کے فروغ کے لیے اس میں لکھا جانے والا ادب اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ادب تفعال قلمکار نامساعد حالات کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ اردو زبان سے بچوں کو محبت ہو اور قومی زبان کو سیکھ کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین روابط قائم بھی کر سکیں۔ جب بچوں کو اردو بولنا، پڑھنا اور لکھنا آ جائے گی تو پھر وہ وقت دور نہیں ہوگا جب اس ملک کی صرف کاغذات میں نہیں بلکہ عملی طور پر یہی زبان سرکاری طور پر رائج ہو سکے گی۔ پاکستان میں سرکاری سطح پر اردو زبان کے نفاذ میں ناکامی کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ادب تفعال سے بے اتنائی برت رہے ہیں۔ اس بات کے پیچھے ایک بڑی دردناک کہانی ہے۔ اگر ہم نے کثیر تعداد میں بچوں کو بچپن میں اردو سے محبت رکھنے کی خاطر ان کو اس زبان میں شائع ہونے والی کہانیوں اور مضامین سنانے یا پڑھنے کی جانب مائل کیا ہوتا تو آج انہی بچوں کی کثیر تعداد اس زبان کو سرکاری طور پر رائج کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتی۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ انگریزی نظام تعلیم نے اردو کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایک مخصوص طبقہ آج بھی یہی سوچتا ہے کہ اگر ہم نے انگریزی پر اردو زبان کو فوقیت دی تو پھر شاید ہماری پہچان دنیا میں نہ ہو سکے کہ ہم پاکستانی ہیں، جو کہ افسوسناک بات ہے۔ یہاں یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ چین جیسے ملک میں اپنی زبان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کے جو سربراہان مملکت اپنی زبان میں خطاب کرتے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھیں اور بتائیں کہ پاکستان کے مشہور ترین اردو ادبی رسائل و جرائد یا پھر اخبارات میں کتنے فیصد بچوں کے حوالے سے صفحات شائع کیے جاتے ہیں۔ آپ پاکستان بھر میں بچوں کے لیے نکلنے والے رسائل کی تعداد کو دیکھ لیجئے کہ وہ کتنی تعداد میں شائع ہو رہے ہیں اور 18 کروڑ آبادی میں موجود لاکھوں نونہالوں میں سے کتنوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ آپ چند مثالوں کے سوا کوئی قابل ذکر مثال پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ واقعی بھرپور انداز میں بچوں کے ادب پر کام کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو اپنے مفادات عزیز تر ہیں۔ ہمارے چند قومی اخبارات اور 30 سے زائد ادب تفعال رسائل سے ہٹ کر آپ دیکھیں
تو شاید ہی کوئی مقامی سطح کا اخبار بچوں کے لیے کوئی خاص صفحہ شائع کر رہا ہو۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جن کی بدولت اس زبان کی بقا ممکن ہو سکتی ہے، ہم ان بچوں کو اردو زبان سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ انگریزی اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں اور ان کے والدین کو چاہیے کہ اپنے ملک سے محبت کا دعویٰ سچا کرنے کے لیے اردو زبان سے تعلق قائم کریں۔ مقامی طور پر پاکستان بھر میں شائع ہونے والے اخبارات کو بھی بچوں کے لیے ہفتہ وار صفحات شائع کرنے چاہیے، تاکہ بچوں کو اپنی قومی زبان میں مواد پڑھنے کو ملے اور ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ زبان کو سیکھنے کا شوق بھی بیدار ہو۔ جب تک آپ بچوں کے لیے اردو زبان میں لکھے جانے والے ادب سے نونہالوں کو محروم رکھیں گے، وہ کبھی اپنی قومی زبان سے الفت کا اظہار نہیں کریں گے، اور نہ ہی اردو زبان کو سرکاری طور پر رائج کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ ادب طفال کو اہمیت دیجیے اور اس میدان میں کام کرنے والوں کو سہولیات بھی دیجیے، کیونکہ یہ اردو زبان کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہی زبان ہماری شناخت کا بھی سبب ہے۔ اپنے بچوں کو اردو زبان سے متعارف کروانے کے لیے رسائل و کتب پڑھنے کو دیجیے، تاکہ تا قیامت اردو پڑھی، بولی اور سمجھی جاتی رہے اور ان زبانوں کی طرح صفحہ ہستی سے نہ مٹ سکے جیسے کئی زبانوں کا ذکر ہم آج کتب میں پڑھتے ہیں۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ ادب طفال چونکہ بچوں کا ہی ادب ہے، لیکن اس کو محض تفریح کے لیے ایک صنف کے طور پر نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ یہ ہماری قومی زبان کی ترویج و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرنے کا ضامن ہے۔ اور بطور ادیب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ادب طفال کو تخلیق کرتے وقت دیگر زبانوں کا استعمال جو ہے وہ نہایت معیوب دہ فعل ہے۔ ادب کو اپنی قومی زبان میں تخلیق کریں تاکہ آپ کے اپنے بچے اس کو بآسانی پڑھ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سے آپ کی اصل زبان کو بھی فروغ حاصل ہو۔ حال ہی میں ادب طفال ادیب و کالم نگار محترم جناب ذوالفقار علی بخاری صاحب کا ایک مضمون ماہنامہ قومی زبان جولائی 2023 میں بعنوان ادب طفال اور اردو زبان کا فروغ شائع ہوا تھا، جس میں وہ کہتے ہیں: کسی بھی زبان کے فروغ میں ادب طفال اہم کردار ادا کرتا ہے کہ بچے جب کسی زبان سے واقف ہوتے ہیں تو اس زبان کی بقا کو خطرات لاحق نہیں ہوتے ہیں کہ وہ جب بولنا سیکھتے ہیں تو پھر وہ معدوم نہیں ہوتی ہے۔ قومی زبان ہمیشہ ہر ملک کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ کبھی بھی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جو اپنی زبان چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی یا دوسری تہذیبوں کی زبانوں کو سیکھنے لگ جائے۔ آپ کو اگر ترقی حاصل کرنی ہے تو آپ کو اپنی زبان کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ ہماری قومی زبان چونکہ اردو ہے تو ہمیں سب سے پہلے تمام زبانوں سے زیادہ فوقیت اپنی زبان یعنی کہ اردو کو دینا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آج جو ہے ہم ترقی کے راستے پر ٹھیک سے گامزن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہے۔ آج بھی ہم بہت سارے ملکوں سے بہت پیچھے ہیں، صرف اس کی یہی وجہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے اور ہمارے نونہال جو ہیں وہ ترقی کی راہ پر آگے ہوں اور وہ ہمیشہ کامیابی حاصل کریں، تو اس کے لیے سب سے پہلی جو اولین شرط ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے نونہالوں کو ان کے ادب میں اپنی قومی زبان جو ہے اس کی ترویج کرنی ہے۔ نونہال یعنی کہ ہمارے جو بچے ہیں، جو ادب طفال ہے، وہ جب ہم تخلیق کریں تو جو تخلیق کار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس ادب کے اندر اپنی قومی زبان کو سب سے پہلی ترجیح دیں۔ وہاں پہ بجائے دوسری زبانیں لکھنے کے، جیسے ہم اکثر انگریزی زبان کے بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہانی لکھتے ہوئے، تو ہم ان الفاظ کا استعمال ہرگز نہ کریں، بلکہ ہماری اپنی قومی زبان اردو اتنی زرخیز زبان ہے کہ اس کے اندر ہر الفاظ کے لیے ہر کیفیت کے لیے اتنے سارے الفاظ ہیں کہ ہم ان میں سے کسی بھی لفظ کا انتخاب کر کے اپنی کیفیت یا اپنے جذبات کا اظہار بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو جب ہماری اپنی قومی زبان اتنی زرخیز ہے تو ہمیں باقی زبانوں کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو نونہال ہیں، جو بچے ہیں ہمارے، وہ ادب طفال سے بھی دور ہیں، اپنی زبان سے بھی دور ہیں۔ تو یہی کچھ چیزیں ہیں جن کا سد باب جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، ان کے اوپر مکمل توجہ دینی چاہیے، اور یہ وہ تمام عناصر ہیں جن کی بنا پر آج ہمارا ملک، ہماری زبان یا ہمارا ادب طفال جو ہے وہ اس طرح سے فروغ نہیں پا رہا جس طرح سے اسے فروغ پانا چاہیے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے، کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں، جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہیں،
امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ ٹاپک جو ہے وہ کافی حد تک سمجھ میں آ چکا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، کوئی ایسی بات جو آپ کو ٹھیک سے سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گی کہ آپ کے تمام سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے دے سکوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ بہت شکریہ آپ سب احباب کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میرا یہ پورا لیکچر جو ہے بہت دھیان سے سنا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، خدا حافظ۔